الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے. ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا دور ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل. بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس میں گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں. اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں. یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس میں مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے،
उस 1 मिनट में मैं कुछ और नहीं कर सकता, होल्ड ही रखना है। अब अगर म्यूजिक बज रहा है तो थोड़ा सा कान से दूर कर लूं। 3 बार सूरह इखलास जो पढ़ ले उसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 1 मिनट में सूरह इखलास 3 बार पढ़ ली है। अच्छा जनाब, जरा अभी आया, जरा थोड़ी देर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जेब से तस्बीह निकाली, 25-30 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। अगर ये जहन बन जाए कि जिंदगी में वक्त को जाया नहीं करना, जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, तब तक नेकियों का सीजन लगा हुआ है। जिस दिन सांसें बंद हो गई ना, उसके बाद बंदा अल्लाह से कहेगा मौला एक बार भेज दे, 2 रकत पढ़ लूं, एक दुरूद पाक पढ़ लूं, एक सजदा कर लूं। फिर मौका नहीं मिलना। अभी मौका है, अभी टाइम है। तो इन लम्हात को यूज कीजिए और अपना माइंड सेट दुरूद पाक के बारे में बना लें कि बस रोजाना किसी ना किसी तरह मैंने कसरत से दुरूद पढ़ना है, क्योंकि गुनाह बहुत हो गए हैं, खताएं बहुत हो गई हैं। शायद ये दुरूद पढ़ना ही मेरे गुनाहों का कफारा बन जाए, मेरी नेकियों में इजाफा बन जाए, मेरे आका की शफाअत का जरिया बन जाए, कयामत के दिन नबी पाक के कुर्ब का वसीला बन जाए। तो जबान दुरूद पाक से तर रखा करें। बदर में तो मुसलमानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की कि फरिश्ते आ गए हैं, कुफार को नेस्तो नाबूद कर दिया, और अल्लाह पाक ने ऐसी अजीम फतह नसीब फरमाई कि उस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया। लेकिन ओहद के मैदान में ऐसा नहीं हुआ, वहां बड़ा डिजास्टर हुआ, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, और उनमें सबसे बड़ा हादसा जो है वो सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे बड़ी मोहब्बत, प्यारे आका उन्हें बहुत प्यार करते थे। अच्छा, हजरत हमजा भी नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते। हजरत हमजा का ईमान लाने का वाकया भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दिल में थी कि उस वजह से आप ईमान ले आए। अभी आप ईमान नहीं लाए थे। अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। जब हजरत हमजा कहीं शिकार पे गए हुए थे, हाथ में तीर का मान भी था, वापस आए तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है। आपको बड़ा जलाल आया, आपने कमान ली और जाके जाके अबू जहल के सर पे मार दी। कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा। कहा हमजा क्या तुम ईमान ले आए हो? कहा समझ लो आज से मैं ईमान ले आया हूं। बस नबी पाक की मोहब्बत ऐसी दिल में जा गुजी हुई कि आपने कलमा पढ़ा और आप ईमान ले आए। और उसके बाद यानी हजरत हमजा ईमान लाए, राइट आफ्टर फ्यू डेज हजरत उमर ईमान ले आए। ये दोनों जब ईमान ले आए ना, अब इस्लाम का नक्शा ही कुछ और हो गया। इस्लाम को वो उरूज मिला, मुसलमानों का जिगर इतना बड़ा हो गया, सीना इतना चौड़ा हो गया। हजरत हमजा और हजरत उमर जिस कौम के साथ हो, फिर दुश्मन की क्या मजाल है। आप दोनों कमाल की शख्सियत। अब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद में शहीद कैसे हुए? हजरत हमजा को शहीद करने का प्लान जो है वो वहशी नामी एक शख्स को दिया गया था। ये इसका आका था जुबैर। उसने वादा किया था कि अगर तुम इस जंग में हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम के लिए आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक जगह जाके छुप गया, टारगेट रखा था कि किसी से नहीं लड़ना है, बस हजरत हमजा को शहीद करना है। हजरत हमजा जैसे ही उसके करीब पहुंचे, उसने ताक कर एक नेजा मारा, वो आपकी नाफ में लगा, पुश्त से पार हो गया। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्मों की ताब ना लाए और आप शहादत से सरफराज हुए। फिर आपकी लाश के साथ बड़ी बेहुरमती की गई, आपके जिस्म के टुकड़े निकाले गए, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके आज़ा को यूं समझिए कि बेहुरमती की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े आंसू बहाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कमोबेश हर बुत को सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला और शुहदाए ओहद उनको शरफ देने तशरीफ ले जाया करते। और वो कमाल की हदीस है जिसका मजमून है कि इनको जो सलाम करता है, ये कयामत तक उन्हें सलाम करने वालों को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो जब मदीने जाना ना, कम अज कम रोजाना एक हाजिरी तो शुहदाए ओहद और सैयदुश्शुहदा के दरबार में जरूर दिया करें। कमाल की बारगाह है, कमाल की बरकत वाली जगह है। अल्लाह शुहदाए ओहद के सदके हमारी मगफिरत फरमाए। वहशी की यूं समझिए
کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو۔ مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن۔ آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں۔ اچھا جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں۔ وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں، تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو۔ صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی۔ کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی۔ اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ کہ جاؤ یہ آیت سناؤ اسے۔ وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی۔ وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے؟ آپ ذرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں۔ اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے، اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر، تیسری آیت نازل ہوئی۔ ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے۔ آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر، اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے
توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائے، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا، تم مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے
کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو۔ اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے۔ اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیر۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے
جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے، اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہ موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے۔ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ، بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے۔ ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے، یہ شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورزیشن ہے، سیکنڈز، بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس۔ بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے۔ وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے۔ ہم رات کو گناہ کریں نا، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں
کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار تمہارے پردے ڈال رہا ہے، مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرتیں ہو گئی کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو. فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے، یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، تھوڑے لائکس مل جائیں، تھوڑے فالوور مل جائیں، تھوڑا پاپولر ہو جاؤں. تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے، اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم، ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے، مجھے بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے، کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے، اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے. اصل میں توبہ جو ہے نا، پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرم آنی چاہیے، گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. سیکنڈلی، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ ہے، اب نماز یا اللہ پڑھوں گا، کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا، کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ، گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ ہے. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا، مگر توبہ کر لی نا تو پھر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. یار یہ جو انجوائمنٹ ہے، پارٹی شارٹی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے، سمجھاتا ہے. اب ذرا اس کا جواب سن لینا. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. 2 دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین ہے. ویجیٹیرین سمجھتے ہیں؟ سبزی کھاتا ہے، وہ گوشت کھاتا ہی نہیں. اس کے دوست کہ یار کبھی تو چکن کھا لے یار، اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی، دال میں جو مزہ ہے نا، پالک میں جو مزہ ہے، سلاد میں جو مزہ ہے، اس کے علاوہ لائف میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا، اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو چکن کھلا دی. چکن کھائی کر تھوڑی اور کھلاؤ یار. یار یہ تو بڑی کمال کی، میں ساری زندگی سبزی ہی کھاتا رہا، ہٹاؤ اس کو، ذرا مٹن چکھاؤ. اوئے ہوئے اور بڑی نعمت. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے، میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائی ہے. اب ذرا تسلی سے سمجھنا، جس کو اصل میں فلموں، ڈراموں، گانوں باجوں، شراب کی محفلیں، جوئے کی محفلیں اور رنگ و سرور اور جس کو حرام محفلیں کہیں، اس کا لطف ہے نا، اس کو لگتا ہے مزہ اسی میں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی کا لطف کیا ہے. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہیں. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے، یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے، وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتا ہے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ
مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں ساتھ ایک کتاب آتی ہے, گھڑی خریدتے ہیں چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کون بتائے گا سکون کہاں ہے؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے, سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے, بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے, اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں, اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو, امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں, اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ, اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی اچھا, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا, ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوں گی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت